کوئی اینالائز نہ آیا ہو, شہراز خان نے اس کام کو لے کے آگے نہ بڑھا ہو, کوئی ایسا لاہور کا ایریا نہیں ہے جس میں شہراز خان کی کوریج نہیں ہے. آج ہم بات کریں گے اس حوالے سے شہراز خان سے. اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ پی ایچ اے کے ایک بڑے منجے ہوئے افسر ہیں جاوید حامد صاحب, ان کے متعلق ہے, کیونکہ آج کل وہ سوشل میڈیا اخبارات کی زینت بنے ہوئے ہیں. جس بندے نے اپنی عمر کا ایک حصہ پی ایچ اے کو سنوارنے میں گزار دیا, آج اس کے خلاف ہی پروپیگنڈا چل رہا ہے. بات کریں گے اس حوالے سے. جی شہراز خان کیسے ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا شہراز خان صاحب مجھے بتائیے گا کہ پی ایچ اے میں جو آج کل جاوید حامد صاحب کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے اور کتنا جانتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ جی میاں صاحب آپ کا شکریہ, آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے انوائٹ کیا. اچھا میاں صاحب, جاوید احمد صاحب کی اگر بات کی جائے تو میں انہیں سب سے پہلے تو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ پی ایچ اے کی جب بھی اپنے دیکھا ہے میں نے کہ پی ایچ اے میں بہت دفعہ بہت سی اسائنمنٹس میں گیا اور بڑی ایسی جگہ سے گزرا جہاں پہ میں نے پوچھا کہ یہ شاہکار کس نے اسے بنا دیا کہ آج یہاں سے جب انسان گزرتا ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ اچھے اچھے پھول, اچھے اچھے درخت, پھلدار اور پھولدار پودے ہیں. تو اس کے پیچھے نام آتا تھا جاوید حامد صاحب. جاوید حامد صاحب ایک منجے ہوئے اور سینئر پی ایچ اے کے ایسے دبنگ قسم کے افسر ہیں کہ ان کے نیچے کام کرنے والے جتنے بھی ورکر تھے آج وہ اچھی سیٹوں پر برجمان ہیں اور علاقے کو سنوارنے میں اپنا اہم کردار ادا کر. اگر اس کے پیچھے دیکھا جائے تو جاوید حامد بولتے ہیں. اچھا یہ جو خبریں چل رہی ہیں شہراز خان صاحب, میرا اصل میں ٹاپک یہ ہے کہ جو خبریں چل رہی ہیں جاوید حامد صاحب کے خلاف, اس میں صداقت کس حد تک ہے؟ اچھا میاں صاحب, یہ آپ کا بڑا اہم سوال ہے. تو اس پہ جواب میرا یہی ہے کہ جاوید حامد صاحب نے اپنی زندگی کا ایک طویل ترین عرصہ محکمہ پی ایچ اے کو دیا ہے کہ پی ایچ اے 1998 میں اپنے وجود میں آیا تو جاوید احمد صاحب ساتھ ہی تھے. تو یہ ایل ڈی اے سے انہوں نے ایک بنا دی کہ یہ پی ایچ اے ڈپارٹمنٹ الگ طریقے سے دیکھے گا. تو اس میں جاوید احمد صاحب جب آئے تو انہوں نے علاقے کے مسائل کو حل کیا. جو مین مسائل تھے کہ جیسے باغوں کا شہر لاہور کو کہا جاتا ہے, کوئی شک نہیں, اگر باغوں کا شہر کہا جاتا ہے اس کے پیچھے بنانے میں جاوید حامد کا بہت بڑا ہاتھ ہے. یہ جو آج کل سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے اس میں میں صاحب ایک چیز بتاتا چلو, اس میں ایک چیز آپ دیکھتے ہوں گے, اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک میٹرک آرٹس میں کیا اس انسان نے. میرا نیکسٹ کوشچن اس طرف آ رہا ہے, میں چاہ رہا ہوں کہ ان خبروں کی صداقت کو دیکھنے کے بعد ہم اس طرف آئیں. سر یہ آپ نے جیسا بتایا, میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جاوید حامد ایک برانڈ آف لاہور ہے اور پی ایچ اے کا نام اگر پی ایچ اے وہ جاوید حامد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. اچھا میرا بہت اہم سوال ہے اور ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے, کیونکہ سم ٹائم ایک ایسا بندہ جس نے محنت کر کے اوپر آیا ہو اور اگر اس کو رینک دیا جائے تو جو اسی ڈپارٹمنٹ میں اس سے جلنے والے لوگ ہیں, اس سے حسد کرنے والے لوگ ہیں, اس کے خلاف ہو جائے. سوال میرا یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جاوید حامد صاحب ایک میٹرک پاس بندہ اور آج وہ 18ویں گریڈ کا آفیسر کس طرح بن سکتا ہے؟ جی میاں صاحب, ایک میٹرک پاس بندہ, اگر اسے بندہ تو نہیں کہہ سکتے, وہ ایک آفیسر ہے, آفیسر ہی رہتا ہے. کسی کے کہہ دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر انہوں نے میٹرک کر لیا اور اس کے بعد وہ 18ویں گریڈ میں چلے گئے ہیں, اس کے پیچھے ایک لمبی سٹوری ہے اور میں شارٹ سے طریقے سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جاوید حامد صاحب نے جتنی محنت کر دی ہے نا پی ایچ اے میں, آج کل جو پی ایچ اے میں جو ٹائمنگ ہے نا وہ صبح 8 بجے سے سم تھنگ 4 بجے تک چلتی ہے. تو جاوید حامد صاحب وہ انسان ہے جو 6 بجے صبح اٹھتے تھے. جو ذرائع مجھے بتاتے ہیں وہ گھر سے نماز پڑھتے تھے, نماز پڑھنے کے بعد وہ اپنی گاڑی پہ نکلتے تھے اور اپنے علاقے میں دیکھتے تھے جا کے کہاں پہ کون سا کام ہونے والا, تو وہ کام کرواتے تھے. جس میں سیر فرست ہے نا, جو جلو بوٹینیکل پارک میں, ظاہر سی بات ہے آپ کبھی گئے ہوں گے, جلو بوٹینیکل پارک کی بات کر رہے ہیں, یہ تو ماشاءاللہ میں نے دیکھا وہاں کے اسکول کے ٹرپس اور بچے وغیرہ تو بہت آتے ہیں, اور بوٹینیکل کیا بات ہے اس کی.
اچھا میاں صاحب، جیسا کہ وہ میٹرک کی صنعت کی بات کرتے ہیں جو بڑا آج کل مجھے اس پہ نا ہنسی بھی آ رہی ہے. اچھا اس میں ایک چیز بتاتا ہوں کہ میں نا ایک مڈل کلاس فیملی سے بلونگ کرتا ہوں. میرے جو والد صاحب ہیں وہ نا انہوں نے مڈل بھی نہیں کیا ہوا. تو ان کے جو بچے ہیں نا، جس میں ایک میں بھی ان کا ایک بیٹا ہوں، اور اب میں جہاں تک تعلیم حاصل کی، ناظرین بتانا میں مناسب نہیں سمجھتا، میرا ایک بھائی ہے وہ سب انجینئر ہے اور اچھی پوسٹ پہ آج بیٹھا کام کر. کیا میرے والد صاحب نے میٹرک نہیں کی، آج ان کے جو بچے ہیں آج ترقی کر گئے ہیں، تو کیا میں اپنے والد صاحب کو والد صاحب نہ کہوں؟ یہ ان کی کام تھے، انہوں نے محنت کی اور نجی سرکاری محکمے میں ایک رات مشین پہ کھڑے ہوتے تھے، اور آج ہم اس قابل بن گئے ہیں کہ ہم اپنے باپ کا نام روشن کریں گے نا کہ میرے باپ نے میٹرک نہیں کی ہوئی. تو یہ کوئی چیز نہیں ہے. آج میرے باپ کا رتبہ میرے دل میں اور میرے بھائیوں کے دل میں بڑا اعلیٰ ہے. میں اپنے والد صاحب کو سلوٹ پیش کرتا ہوں. ایسے جوید حامد صاحب ہیں، جوید حامد صاحب کا آپ میٹرک نہ دیکھیں. اگر جلو بوٹینیکل پارک تو ایک چھوٹی سی ہے، GOR 1 2 3 جتنا کچھ لگایا، جتنی محنت کی جوید حامد صاحب نے کی. کوئی بھی فلائی اوور بنتا ہے اور جس میں شاہکار جو آج لاہور کی زینت ہے اورنج رین، ان کے اطراف میں جتنے پودے پھولدار پھلدار ہیں اس کے پیچھے کون ہے؟ جوید حامد. ایسے مینار پاکستان جہاں پہ میں آپ جاتے ہیں اور ہمیں وہ یادیں تازہ کر دیتا ہے کہ یہاں پہ ہمارا پاکستان کا، وہ مینار پاکستان کو دیکھ کے بڑی خواہشیں پیدا ہوتی ہیں. جب بھی 14 اگست آتی اس کو اگر اچھے طریقے سے مینج کیا وہ اس کے پیچھے جوید حامد. آپ اسٹیشن پہ چلے جائیں، کیونکہ میری عمر میں نے دیکھا اسٹیشن پہ ہمیشہ گندگی دیکھی تھی. آج اسٹیشن پہ بڑے اچھے پھولدار جو پودے ہیں اور سایہ دار درخت لگ چکے ہیں، اس کے پیچھے جوید حامد. اچھا، یعنی کہ آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پروپیگنڈا سراسر ایک حسد کی بنیاد پر ہے. جی اچھا، دوسری بات شہناز خان صاحب، میں آپ نے اپنے ایک یہ بتایا کہ جوید حامد صاحب صبح 6 بجے گھر سے نکلتے ہیں، اپنا علاقہ دیکھتے ہیں، پھر اپنے ورکروں کو وہاں کام کرواتے ہیں. آپ نے ان کے شاہکار بھی بتائے جس کی وجہ سے کچھ حصہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جوید حامد کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے لاہور کو باغوں کے شہر کے. اب مجھے بتائیں کہ آپ اس چیز کو، جوید حامد صاحب کے خلاف جو انکوائری انہوں نے اٹھائی ہے، جو آواز اٹھائی ہے، اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اچھا، اس میں وہی بات آپ نے جواب ہی دے دیا. جب کوئی بندہ ترقی کر رہا ہوتا ہے نا، اس کے مخالفین ڈٹ کے مقابلہ کرتے ہیں. اور اس میں ایک صاحب، مخالفین کو بھی اب نظر آنا جب اس بندے نے اپنی عمر کا ایک حصہ، میرے خیال میں اگر میں غلط نہیں ہوں تو میرے خیال میں کوئی 25 سے 27 سال تو ہو چکے ہیں جوید حامد کو، اور اس عرصے بعد ان کو یاد آنا تھا کہ یار وہ میٹرک ہے. اچھا، اس میں ایک چھوٹی سی جو مجھے ذرائع میں آپ کو ہنسی آتی ہے اس چیز پہ نا، کوئی کہنا نہیں چاہیے کیونکہ میرے دوست ہی ہیں، میرے ساتھ میرے کولیگ بھی ہو سکتے ہیں. انہوں نے نا جوید حامد صاحب کہیں پہ نا نجی میں ایک ڈائریکٹر تھے، وہاں پہ اس انسان نے نا، وہ جیسے وہ ٹھیکیدار اپنی کیبل گزارنے کے لیے PHA کا سہارا لیتے ہیں، محکمے میں جاتے ہیں کہ اپلیکیشن دیتے ہیں اور اس کی جو ریزنیبل پیسے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ وہاں پہ PHA کی حدود میں کام کرتے ہیں. تو جوید صاحب کے علاقے میں ایک تھے کو ٹھیکیدار، انہوں نے نا کام کروانا چاہا جو غیر قانونی تھا، اس پہ جوید احمد صاحب نے انہیں منع کر دیا. اچھا جی، وہ منع کرنا ان کا آج اس طریقے سے لوگ اسے پریزنٹ کر رہے ہیں، جو مرے ذرائع بتا رہے ہیں اس میں یہ چیز ہے کہ کیبل ڈالنے کے پیچھے یہ جنگ جاری ہے. وہ ایک کیبل ڈل جاتی جو غیر قانونی ڈلتی تو جوید احمد صاحب بڑے اچھے تھے. آج جوید احمد صاحب نے وہ کیبل نہیں ڈالنے دی تو آج جوید احمد صاحب غلط ہو گئے. ان کی میٹر کی سنتیں، ان کی کارکردگی کو ختم کر کے، ان کی میٹر کی سنت کو ایک جواز بنا کے ان کی انکوائری کی باتیں کرنے والے لوگ صرف ان کی پیچھے والی جو حقیقت ہے اسے بھی جانیں کہ انسان نے جو اچھے کارنامے، میں اسے کارنامے کہوں گا، کتنے کام کروا دینا، ایک دو نہیں سینکڑوں کام ہے ایسے. یہ جو مین کام تھے میں نے آپ کو بتایا، ایک لمبی لسٹ ہے جس میں جوید حامد کا نام ہی ہے کہ اس کے تیار کیے ہوئے شگرد بڑے اچھی جگہ پہ بیٹھے ہیں. اور اگر جیلانی پارک میں نمائش لگتی ہے اس کے پیچھے سب سے جو اہم کردار ہے وہ جوید حامد. یعنی کہ جیلانی پارک کی اپنے بات کی تو وہاں تو ایک بڑا جمع غفیر ہوتا ہے جب وہاں گیندے کے پھولوں کی نمائش کی جاتی ہے. ایک جو نمائش وہاں لگتی ہے، پھر اس کے بعد میں جس طرح موسم جس کے حوالے سے، ہر حوالے سے
اور اس دفعہ تو پی ایچ ای کی کارکردگی میں کہتا ہوں کہ اڈوریبل ہے اور کمال ہے. اچھا شراز صاحب، جو محرکات ہے جاوید حامد صاحب کے اوپر الزامات کے، یعنی کہ وہ اگر وہ اس وقت اس کیبل جو ڈلوانے آیا تھا اس کے خلاف وہ ایکشن لیتے، اس کو بے نقاب کرتے